یہ آپ کے ملک کے ساتھ کھلی کہتے ہیں نا کھلواڑ ہے. آپ کی اکانومی کے ساتھ جیسے کوئی بندہ کھیلتا نہیں ہے, کاٹ پتلی کی طرح کھیلتا ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. جن سے ہم آزادی چاہتے ہیں نا, وہ آپ کی اکانومی کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہیں بچوں کی طرح. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ. ناظرین, اس وقت میں لاہور شہر میں موجود ہوں. میرے ساتھ ایک ڈیجیٹل مارکیٹر یا اسٹاک ایکسچینج کے ایکسپرٹ میرے ساتھ موجود ہیں. یہ پاکستانی اکانومی کو کس طرح دیکھتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ جو پاکستان ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا انڈیا کے ساتھ یہ کس طرح کمپیئر کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, روایتی حریف کہا جاتا ہے. ہماری بڑی ان کے ساتھ ٹکریں ہیں کہ ہم انڈیا سے آگے ہیں. یہ ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج کو, اسٹاک مارکیٹ کو, اور یہ ڈالر کا جو آگے پیچھے کا ایک کھیل ہے اس کو, ان کو یہ کس طرح دیکھتے ہیں, ان کی زبانیں جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, شکر ہے. سر, پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ, وہ کہتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹیکنالوجی کا کتنا ڈفرینس ہے؟ آپ کو تو ایکسپیرینس ہے, آپ ذرا بتائیے. دیکھیں جی, بہت زیادہ فرق ہے, اور خاص طور پہ یہ مودی سرکار نے انڈیا کو نا, ہمارے بہت سارے اختلافات ہوں گے لیکن یہ بہت اوپر لے کے گئے ہیں. ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, آل پراسپیکٹس آپ کسی بھی طرح سے کمپیریزن کریں نا تو وہ ہم سے بیٹر ہوئے ہیں. اور اگر آپ ہماری مطلب اکانومی یا اسٹاک مارکیٹ کی آج تک دیکھا جائے تو ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ مودی کو چائے بیچنے والا کہتے تھے کہ اس نے کیا ملک کو سنبھالنا ہے, اور وہی مودی ابھی G20 بھی ان کے کنٹری میں ہو رہی ہے, چندریان 3 لانچ ہو گیا ہے, اور ابھی وہ ایم اے پولیٹیکل سائنس ہے, وہ پڑھا لکھا شخصیت ہے, اور اس کو کمپیئر ہم اپنے کسی سیاستدان, عمران خان کے علاوہ کسی سیاستدان سے نہیں کرتے. First of all, I really appreciate you. You have sufficient knowledge about that point of view. اور سیکنڈلی آپ نے خود بہت اچھی بات کی, اور پچھلے دنوں مودی کا ایک بیان وائرل ہوا کہ ہم نے تو پاکستان سے ہماری جنگ ہی نہیں ہے, وہ اپنی موت آپ مر جائے گا. تو ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ہماری آپس کی لڑائیاں دشمن کا ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ اس طرح کی کرنے کی. لیکن آن دا ادر پوائنٹ آف ویو ہم الحمدللہ ایک سچے خدا کے پیروکار ماننے والے, محنتی, ہارڈ ورکر یوتھ ہمارے پاس سب سے مطلب زیادہ. ہماری اگر پاپولیشن کی بات کی جائے, ہمارے اگر پولیٹیکل میٹر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, ہماری تھوڑا اسٹیبلشمنٹ پہ تھوڑا معاملات ہمارے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, مطلب اگر پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے اس کے اوپر اگر غور و فکر کریں تو ڈیفینیٹلی ود ان ویری شارٹ ٹرم پیریڈ ہم بہت آگے نکل جائیں گے ان سے, یا مطلب ایک کمپٹیشن والے لیول پہ آئیں گے. اس ٹائم تو ہم کمپٹیشن والے لیول میں بھی نہیں ہیں. ہم کہیں جی ہمارا دشمن ہے یا کچھ ہے, تو وہ تو ہمیں اس ٹائم تو منہ ہی نہیں لگا رہا. If I'm not wrong, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ there is a difference between the priorities. پاکستان کی پرائیورٹیز روٹی کپڑا مکان ہے, ان کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے. کہیں یہ تو پرائیورٹیز کا فرق تو نہیں ہے؟ یو آر سیئنگ 100% رائٹ. مطلب میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, سیم ہی ہے. ہمارے دیکھیں غریب اس ٹائم ایک سفید پوش بندے کی کیا پرائیورٹی ہے کہ یار میں عزت سے روٹی کھا لوں. اگلی تھنکنگ تو اس کے مائنڈ میں آئی نہیں نہ رہی. اور اس ٹائم چلیں, وہ تو ایک مڈل مین ہے, وہ کر کے آ سکتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ اپنی سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں, آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں, وہ کیا کر رہے ہیں. کیا وہ اس طرف سوچ رہے ہیں؟ وہ نہیں سوچ رہے. تو ہماری عوام کا تو اس طرح سے ایک سوچ ہی مدھم کر دی گئی ہے. The only thing they do to criticize another. کچھ کر نہیں رہے, بس صرف کرٹیسائز کرنا ہی پولیٹیشین کا کام بھی یہی بن گیا. ایگزیکٹلی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اب یہ ڈالر کا دیکھ لیں, اتنی ہیر پھیر, یہ ڈالر والا ریٹ فلکچویشن, یہ تو اسٹاک مارکیٹ سے بھی اوپر کا لیول چلا گیا نا. دہلی کا آپ کہہ لیں کہ ود ان ویک 40-50 روپے کا گیپ آنا, یہ آپ کے ملک کے ساتھ کھلی کہتے ہیں نا کھلواڑ ہے. آپ کی اکانومی کے ساتھ جیسے کوئی بندہ کھیلتا نہیں ہے, کاٹ پتلی کی طرح کھیلتا ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. جن سے ہم آزادی چاہتے ہیں نا, وہ آپ کی اکانومی کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہیں بچوں کی طرح. کھیل ہو رہے ہیں یا ہمارے ملک کے مافیا کھیل رہے ہیں؟ وہ کھیل رہے ہیں. ہمارا ملک کا مافیا ان کے آگے کیا ہے؟ مطلب دیکھیں نا, مافیا یہ ہے کہ تھوڑی سی ریسٹرکشن لگائی مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, بارڈر کے, آپ کے ایران کے بارڈر پہ, افغانستان کے بارڈر پہ جسٹ جو ٹریڈ ہو رہی تھی نا, ان کے بدلے وہ آپ کا پاکستانی روپیہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. کیا لے رہے تھے؟ وہ ڈالر لے رہے تھے آپ سے. اب ڈالر ہمارا اس طرح سے باہر جا رہا تھا تو شارٹیج, اس کے اوپر پابندی لگائی. سر جی کیا ایسا کچھ ہوا, کیا بیٹر ہوا کہ مطلب 340 سے 440 سے آپ کا ڈالر آ گیا 298 پہ,
سر دیکھیں نا اٹس اے ہیوج ڈفرینس ود ان ویری شارٹ ٹرم پیریڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اسٹیپ اور ان کے اوپر ہاں کنزیکٹلی رکھیں گے فوکس تو یہ بہتر ہوگا. یہ شارٹ پیریڈ کے لیے اب کنسسٹنٹلی اگر یہی اس طرح کے اقدام جاری رہیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. سیکنڈلی صبر زیادی کے ہمیں انٹرویو کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا 5000 والے نوٹ کے اوپر پابندی لگنی چاہیے تھوڑے ٹائم کے لیے تاکہ یہ مطلب جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یہ رکے گی. اینڈ سیکنڈلی آپ کے مارکیٹس کی انہوں نے ٹائمنگ دی تھی کہ آپ کے 7-8 بجے کے بعد بند ہونے چاہیے. انرجی کرائسس جو بجلی کے بلوں کے اوپر آ رہے ہیں یہ کنٹرول ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کلیئر کٹ کہا تھا آج سے 1 مہینہ پہلے کہ جی آپ جو کرنسی ایکسچینجر ہیں ان کو لاک لگائیں. تو انہوں نے آج مہینے بعد کیا کیا ہے, یہ لاک لگانے سے آپ کا 40 روپے 50 روپے ڈالر ریورس آنا یہ انہیں کے اقدامات ہیں اور ان کے اوپر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا. ایز این اسٹاک ایکسچینج ایکسپرٹ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ کون سی ایسی حکومت آئی تھی جنہوں نے ملک کے لیے کچھ, کیونکہ آپ تو اس بات کو زیادہ ہم سے جانتے ہیں کہ کون سی ایسی حکومت آئی جس نے اس پر اقدام کیا اور اس پہ فوکس کیا کہ کچھ نہ کچھ ملک کے لیے بہتر کیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ویری شارٹ ویری پریسائز اینڈ بریف اگر آنسر کروں نا تو 2013 سے 2018 تک ہماری اسٹاک ایکسچینج پیک پہ رہی. ہم وائٹ لسٹ میں رہے, گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں رہے اور پیک پہ رہی 54,000 پوائنٹ پہ تھی مارکیٹ ہماری, سم تھنگ لٹل بٹ پوائنٹ اپ اینڈ ڈاؤن. اب اس کے بعد نو ڈاٹ تھوڑا کرائسس آیا, کووڈ-19 آیا, لیکن اس کے اوپر اگر فگر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا اکارڈنگ ٹو کووڈ-19 عمران خان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہ بہت بہتر رہی. آپ اسٹیبل تھی, مینٹین تھی, ریزرو کے فگر اچھے آ رہے تھے, باقی معاملات تھے. اچھا اب یہ لاسٹ ٹائم انہوں نے 2018 کا ریکارڈ توڑا ہے انڈیکس کے حوالے سے. 40,000 انڈیکس تھا, 49,000 انڈیکس پہ چلی گئی مارکیٹ, 9,000 پوائنٹ کا فرق. اچھا ایکچوئل میں ہوا کیا, شیئرز کی پرائز وہیں رہی. جب اسحاق ڈار ابھی وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے کیا کیا, ٹمپریری ود ان 1.5 مہینے کے اندر 9,000 انڈیکس اوپر گیا. عوام رو رہی ہے, اکانومی سیدھی نہیں ہے, بزنس اچھے نہیں ہیں, بزنس میں یہ ٹوٹلی یہ عوام کو دکھایا گیا ہے, ہیڈ لائن بنائی گئی ہے, نیوز بنائی گئی ہے. یہی تو ٹیلنٹ ہے اسحاق ڈار کا, اسی لیے تو لایا گیا تھا. دیکھیں یہ اسے آپ وہ ٹیلنٹ ہی کہتے ہیں. دیکھیں ہاں بالکل ان کی پیروکار تو انہیں ٹیلنٹ کہیں گے, لیکن ایکچولی میں اب کیا ہوا, ان کے ٹیلنٹ کا خمیزہ ہم کیا بھگت رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج والے جو ان کے اندر کام کریں. مارکیٹ صرف 2,000 پوائنٹ واپس آئی اور ریٹ جو شیئرز کے ریٹ ہیں وہ 40,000 انڈیکس والے آ گئے. کیا آپ نے کیا, آپ نے کھیلا ہی نا, آپ نے مطلب گیمبلنگ, اسے ہم مطلب ریئل بزنس نہیں کہتے, اس سے گیمبلنگ کہتے. اس ٹائم آپ کی اکانومی کے ساتھ گیمبلنگ کی جا رہی ہے. یہ اکانومی کا امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کی ریزن دیکھیں نا, آپ کے اندر جب لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, اسلام کہہ گیا جہاں قانون نہیں ہوگا, جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں معاشرت نہیں ٹھہر سکتی. تو لا آرڈر ہے ہمارے ملک میں, بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اکانومی سیدھے کرنے والا کون سا اس ٹائم اکانومسٹ آپ کی اکانومی کو کہیں کہ صحیح پراپر ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے؟ کون سا آپ مجھے ادوار بتائیں کہ جس حکومت نے 5 سال پورے کیے ہوں یا کنزیکٹولی 10 سال مطلب اتھارٹی میں رہ کے. حکومت ہمارے یہاں آتی ہے نا ٹوٹی پھوٹی آتی ہے, جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی اور آپریٹ کرنے والے آپ کے ساتھ کرتے رہتے. آتی ہے بجائے اس کے کو کام کرنے پہ وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ دوسروں پہ تنقید کرنے پہ گزارتے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تنقید کے علاوہ آپ دیکھیں نا, میری بات سنیں, پی ٹی آئی کا دور تھا, کبھی بلاول بھٹو ریلی لے کے نکلا ہوا ہے جس میں مشہور ہوا جی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ کبھی نون نہیں لے کے نکلے, کبھی فضل الرحمان صاحب لے کے نکلے ہوئے ہیں. اچھا وہ چلیں, حکومت ان کی آئی, صحیح آئی, رائٹ آئی, جیسے آئی کیسے آئی. جب وہ آئی تو عمران خان صاحب باہر نکلے. تو کہنے کا مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ پھر بیٹھ کے بھی تو اپوزیشن ہو سکتی ہے نا. کیا یہ جو ہمارے ملک کے جو بڑے ہیں, جو واقعی میں بڑے ہیں, اتھارٹی والے, پاور والے ہیں, وہ اس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ ود کمپیریٹیولی ہم ادر ملک کے ساتھ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, یار شیم فل بات ہے, کیا افغانستان کی کرنسی آپ سے بہتر ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں ایٹمی پاور ہیں, آپ ایٹمی پاور ہیں, آپ کلیم کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی کرنسی کی یہ حالت ہے, ٹکے سے بھی نیچے چلیں گے. دیکھیں نا. اور جس چیز میں اچھا پھر آپ کی دوسری چیزیں کموڈیٹیز کی پرائسز لگائیں,
تو آپ کا ٹماٹر کسی ٹائم 100 روپے کلو ہوتا ہے، کسی ٹائم وہ 200 روپے کلو ہوتا ہے. تو کوئی چیز ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، کوئی غریب بندے کے لیے ہے. اور دوسرا، جتنی انفلیشن ہوئی ہے ہمارے ملک میں، مطلب میں کہتا ہوں 300% یہ اوپر گئی ہے چیزیں. اب غریب بندے کی اس لحاظ سے انکم تو بڑی نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، ڈکیٹی کرے گا، کرائم ریٹ بڑھے گا. اب وہ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، اور اب ہو کیا رہا ہے؟ میڈیا بھی ہمارا اسے نہیں رپورٹ ہی نہیں کر رہا. عمران خان کے دور میں اتنے مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ تنقید، جی مہنگائی ہوگی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. او بھائی اب آپ چینل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جیسے سوشل میڈیا پہ ایک اچھے لوگ کر رہے ہوں گے جو انڈیپینڈنٹ ہیں، کنٹرول نہیں ہے، یا مطلب کہنے کا ہے اب، لیکن آپ پراپر چینل دیکھیں وہ دکھا کیا رہے ہیں. مطلب سوائے سیاست کے، مطلب سوائے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ بندے کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے، فلاں کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے، فلاں بندے کو پکڑ لیا گیا. اس کے علاوہ مہنگائی کے اوپر مجھے بتائیں کون سے ہمارا چینل ایک پراپر اور ٹروتھ وے کے حساب سے غریبوں کا درد، دکھ، تکلیف دکھا رہا ہو. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا ویلیویبل انفارمیشن ہمیں دی، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی کہ یہ فلکچویشن جو ہے یہ ہو رہی ہے ملک میں، یہ بحران چلا آ رہا ہے، اور اس کا حل آئی ڈونٹ نو کیسے ہو سکتا ہے. میڈیا کو بھی اس کا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے تنقید کریں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بھی سیاستدان آتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی انپٹ دے، وہ دوسرے لوگوں کے اوپر تنقید کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس کا عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. عام عوام، غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ میزبان کو اجازت دے اور دیکھتے رہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ. اللہ نے